اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے، اس کی کتنی رکھتے ہیں اور کس طرح ادا کریں گے، آج کی ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے چچا جان، آپ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں، اگر ہو سکے دن کے اندر ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اگر دن کے اندر ایک بار نہیں پڑھ سکتے، فرمایا کہ ایک ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، فرمایا کہ ایک مہینے کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ اگر مہینے میں بھی انسان نہ پڑھ سکے، فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حتیٰ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو گویا ہے کہ زندگی کے میں ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نتیجہ بتلایا کہ اللہ اس پر کیا عطا فرماتے ہیں، اس کی پڑھنے کی وجہ کیا ہے، کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جو انسان ایمانا و احتسابا کی شرائط کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلائیں گے کہ صلاۃ التسبیح کتنی رکھتے ہیں، اس کی نیت کیا ہے اور کس طرح ادا ہوگی، اس کے صحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ رکھ لیجئے، صلاۃ التسبیح یہ نفل ہے، کریں گے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نیت ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں ادا کریں گے۔ اب اس نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، صلاۃ والسلام نے تیسرا کلمے کا ورد بتلایا، فرمایا کہ ایک رکعت کے اندر 75 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور 4 رکعتوں کے اندر 300 بار کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انسان پورا نہیں پڑھ سکتا، آدھا پڑھ لے، لیکن درمیان کے اندر 2-3 بار پورا پڑھ لے، اول میں، درمیان میں اور آخر میں۔ تو نیت کے بعد نماز کی نیت باندھے گے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گنتی کو کس طرح یاد کرنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، ہاتھوں کے اوپر نہیں گرنا، بلکہ فرمایا ہے کہ نماز کے اندر عمل کثیر نہ ہو، بلکہ اپنی انگلیوں کو دباتا رہے، انسان ذہن کے اندر رکھے کہ اتنی بار ہو گیا۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سو فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے جانے سے پہلے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کرنے کے بعد 10 مرتبہ 35، رکوع سے کھڑا ہو جائیں گے وقت بھی 10 مرتبہ، پہلے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر آخری دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طرح رکعت بھی پوری ہو جائے گی اور تعداد بھی 75 پوری ہو جائے گی ایک رکعت کے اندر۔ پھر اسی طرح سیدھا کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں ثنا تو پڑھنی نہیں، سب سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، اس کے بعد اسی روٹین سے دوسری رکعت کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ یہ نفل ہے، اس لیے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر دوسری اتحیات مکمل ادا کرنی ہے، پوری پڑھنی ہے، سلام کے علاوہ سلام سے پہلے دوبارہ کھڑے ہو کر ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر اسی طرح چوتھی رکعت، تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیریں گے۔ فرمایا کہ جو اس طرح ادا کرے گا تو اس کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ
اس کے اندر نیت بھی آ گئی، اس کے اندر طریقہ کار بھی آ گیا، بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی انسان اس کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کے اندر صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔